اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و بدا کے مؤنث بر دو قسم است، اور جان لیجئے کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ ویسے تو بہت قسمیں ہوتی ہیں، لیکن بات چل رہی ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ جو لفظ ہوتے ہیں نا عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی و لفظی۔ پہلی قسم ہے مؤنث کی مؤنث حقیقی، اور دوسری قسم ہے مؤنث کی مؤنث لفظی۔ پہلے سمجھ لیں، مؤنث حقیقی وہ ہے جو حقیقت میں مؤنث ہو۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جو حقیقت میں مؤنث ہو۔ اب حقیقت میں مؤنث کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی پہچان یہ بتائی ہے کہ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو۔ یعنی حقیقی مادہ وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر ہو۔ مادہ کے مقابلے میں کیا بولا جاتا ہے؟ نر۔ یہ تو آپ جانتے ہو گے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ۔ تو حقیقی مادہ وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر ہو۔ حقیقی مؤنث وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو۔ جیسے امرأتن کا معنی ہوتا ہے عورت، اس کے مقابلے مذکر ہے کیا ہے؟ رجل۔ تو امرأتن مؤنث حقیقی ہے۔ ایسے ہی آتا ہے ناقتن۔ ناقتن کا معنی ہوتا ہے اونٹنی، اس کے مقابلے میں مذکر حیوان مذکر ہے کیا ہے؟ جمل۔ تو یہ ناقتن بھی مؤنث حقیقی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بھی مؤنث ہو اور اس کے مقابلے میں حیوان مذکر آتا ہو تو کیا ہے؟ وہ مؤنث حقیقی ہے۔ جیسے مرغی مؤنث حقیقی ہے نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مرغا آتا ہے۔ ایسے ہی بکری مؤنث حقیقی ہے کہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ بکرا۔ گائے مؤنث حقیقی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں بیل کہیں یا سانڈ کہیں یہ حیوان مذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شاتن بھی مؤنث حقیقی ہے، دجاجتن بھی مؤنث حقیقی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی۔ دیکھیں، وبدا کے مؤنث بر دو قسم است، اور جان لیجئے کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی یعنی مؤنث حقیقی، و لفظی اور مؤنث لفظی۔ پہلی قسم ہے مؤنث کی مؤنث حقیقی، اور دوسری قسم ہے مؤنث لفظی۔ اب حقیقی کیا ہے؟ مؤنث حقیقی، اس کی وضاحت۔ حقیقی آست کے بازائے او حیوان مذکر باشد۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابل کوئی حیوان مذکر ہو۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابل کوئی حیوان مذکر ہو۔ چوں امرأتن، جیسے کہ بازائے او رجل است، کہ اس کے مقابلے میں رجل ہے۔ وناقتن، اور ناقتن کا معنی اونٹنی، کہ بازائے او جمل است، جمل است، کہ اس کے مقابل جمل ہے۔ تو یہ مؤنث حقیقی کا بیان ہوا۔ اب ایک ہے مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی سے ہی مؤنث لفظی کو سمجھ لو۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابل کوئی حیوان مذکر ہو، اور مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابل کوئی حیوان مذکر نہ ہو۔ جیسے ظلمتن، چونکہ بات الفاظ سے متعلق چلے، ظلمتن تائے تانیث لگی ہے۔ ظلمتن کا معنی ہو تاریکی، اندھیرا، اس کا مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہے؟ آپ کہو گے ہے تو تاریکی، اجالا، حیوان نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے۔ تو مؤنث لفظی وہ ہے، ماشاءاللہ سمیر دیکھو سمجھدار ہو گیا۔ تو مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابل کوئی حیوان مذکر نہ ہو۔ آسان سی بات ہے۔ وہ لفظی آست کے بیزائے او حیوان مذکر نباشد،
مؤنث لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابل کوئی حیوان مذکر نہ ہو، چون ظلمتن و قوتن، جیسے ظلمتن اور قوتن۔ ظلمتن کا معنی محمد علی، ظلمتن تاریکی، اور قوتن کا معنی طاقت، قوت، پاور۔ دیکھیں آگے، بدا کے اسم بر سہ صنف است، جان لیجئے کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد و مثنی و مجموع۔ تینوں قسمیں ہو گئی، جان لیجئے کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، اور آسان کر لو، واحد، تثنیہ اور جمع، مثنی تثنیہ کو ہی کہتے ہیں۔ تو اسم کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 3 قسمیں ہوئیں، پہلی دوسری تیسری جمع۔ اسی کو بتایا، جان لیجئے کہ اسم کی 3 قسمیں، واحد و مثنی و مجموع، یعنی واحد اور مثنی آپ کہیں یا کہیں اس کو تثنیہ، و مجموع، مجموع کہیں یا پھر کہیں جمع۔ اب تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ واحد آست کے دلالت کند بر یکے، واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، واحد وہ ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے رجل، یہ واحد ہے، فرد، فرد، فرض نہیں، فرد پر، فا را دال۔ واحد وہ ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے رجل، مرد، ایک مرد، کوئی مرد، ایک پر ہی دلالت کر۔ رجل کہہ کے آپ 2 آدمی مراد نہیں لیں گے، فرسن کہہ کے 2 گھوڑے مراد ہوں گے نہیں، ایک ہی گھوڑا مراد ہوگا۔ آسان سی باتیں ہیں، اب اس میں کیا آپ کو سمجھائیں۔ واحد آنس کے دلالت کند بر یکے، واحد وہ ہے جو دلالت کرے ایک پر، تو وہ واحد ہے، چونکہ یہ تو آپ نے تفصیل المصادر کے شروع میں ہی پڑھا ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں۔ اور اردو کی جمع اور فارسی کی جمع کا حکم الگ ہے، عربی کی جمع الگ ہے، چونکہ عربی میں ایک کے لیے واحد ہے ایک، اور 2 کے لیے تثنیہ کا آتا ہے، اور 3 یا اس سے زیادہ کے لیے جمع کا آتا ہے۔ اردو اور فارسی میں تو ایک کے بعد ڈائریکٹ جمع آ جاتا ہے۔ تو واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے، چون رجل، جیسے رجل، واحد کی تعریف ہو گئی۔ اب تثنیہ کی تعریف، و مثنی آست کے دلالت کند بر 2، بر 2، اور مثنی وہ ہے، یا کہیں آپ تثنیہ وہ ہے، تثنیہ وہ اسم ہے جو دلالت کرے 2 پر، جو دلالت کرے 2 پر۔ آگے ابھی اور کچھ باقی ہے، دیکھیں اسی سے متعلق۔ بسبب آ کے تغییر در واحدش کردہ باشن، اس سبب سے کہ اس کے واحد میں کچھ تغیر کیا ہو۔ اچھا ایک لائن رہ گئی، چلے چلے۔ بسبب آ کے الف یا یائے ما قبل مفتوح و نون مکسور بآخرش پیوندد، بسبب آ کے اس سبب سے کہ الف یا یائے ما قبل مفتوح، کہ الف یا یا ما قبل مفتوح و نون مکسورہ بآخرش پیوندد، نون مکسورہ اس کے آخر میں ملا ہوا ہو۔ اب اس کو اور آسان کر دیں، اصل میں 2 باتیں ایک ساتھ بتا دیں۔ بسبب آ کے الف، یہاں تک پڑھیں، اس سبب سے کہ الف، اب تھوڑا سا چھوڑیں پھر پڑھیں، و نون مکسورہ، الف اور نون مکسورہ بآخرش پیوندد، اس کے آخر میں ہو، الف اور نون مکسورہ اس کے کیا کیا ہو، الف اور نون مکسورہ، الف تو الف ہی ہوگا، الف تو با کیسے ہو سکتا ہے، نون مکسورہ وہ نون جس پر کسرہ ہو، زیر ہو، کسرہ ہو۔ تو مثنی وہ ہے جو 2 پر دلالت کرے اس سبب سے کہ اس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ ہو، جیسے رجلان، رجلان، فرسان، جملان، امرأتان، ولدان، مدرستان، سب میں الف اور آخر میں نون مکسورہ ہے کہ نہیں ہے؟
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حالت رفعی میں آتا ہے اس طرح الف کے ساتھ تثنیہ کا اعراب، رجلان، فرسان، جملان، امرأتان، مدرستان، بنتان وغیرہ وغیرہ۔ تو مثنیٰ وہ ہے، تثنیہ وہ ہے جو دو پر دلالت کرے اس سبب سے کہ اس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ ملے، یہ رفعی حالت کا اعراب ہوا۔ پھر بیچ میں جو ہم نے چھوڑا تھا اس کو آپ دیکھیں، اس سبب سے کہ یا ما قبل مفتوح، کہ یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ اس کے آخر میں ہو، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ۔ نون مکسورہ تو سیم رہے گا، نون ہوگا جس پر کسرہ ہوگا، زیر ہوگا، لیکن بدلا کیا؟ یا ما قبل مفتوح۔ کیا بدلا؟ یا ما قبل، الف والی بات تو ہم نے بتا دی، اس کو چھوڑو، دوسری بات سمجھو۔ کہا نا ہم نے یہاں پر دو باتیں ایک ساتھ بتا دی ہیں، تو ایک کو ہم نے نکال کے الگ کیا کہ اس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ ہوگا، یہ تو ہم نے مثالوں کے ساتھ بتا دی جیسے رجلان۔ اب دوسری بات، یا آخر میں یا ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسورہ ہوگا، نون مکسورہ تو سیم رہے گا جیسا پہلی مثال میں تھا۔ یا ما قبل مفتوح کا مطلب کیا ہے؟ یا ہے، یا کیا ہے؟ جیم نہیں ہے، یا ہے، لام الف حمزہ یا، جو یا آتی ہے یہی یا ہے۔ ما قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، یا ما قبل یا سے پہلے، مفتوح جس پر فتح ہو، یعنی یا سے پہلے والے حرف پر فتح ہوگا، زبر ہوگا، یا سے پہلے والے حرف پر، یا ما قبل مفتوح کا مطلب یہ ہوا یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا اور آخر میں نون مکسور ہوگا اور یا ساکن ہوگی، جیسے رجلین ملا لو، یا ہے اس کے ما قبل فتح ہوگا، کون سا حرف ہے یا سے پہلے؟ کیا ہے اس پر؟ ولدین ملا لو، سیم ہوگا، یا ما قبل مفتوح ہوگا۔ امرأتین، مدرستین، بنتین، فرسین، جملین، جو بھی لاؤ گے۔ تو یہ حالت نسبی اور جری کا اعراب ہوتا ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی سمیر؟ ارشاد دیکھیں، وہ مثنیٰ آنس کے دلالت کنت بردو، اور مثنیٰ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے بسبب آنکے الف یا یائے ما قبل مفتوح و نون مکسورہ بآخرش پیوندد، اس سبب سے کہ الف، یا تو دونوں کا ترجمہ الگ الگ کر لیں آپ، اس سبب سے کہ الف اور نون مکسورہ اس کے آخر میں ہو، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ اس کے آخر میں ہو، دونوں کو بالکل الگ کر دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چوں رجلان، پہلی والی مثال جس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ ہو، جیسے رجلان، و رجلین، یہ اس کی مثال ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسورہ ہو۔ تو واحد اور تثنیہ کی تعریفات ہو گئی مثالوں کے ساتھ۔ و مجموع آست کے دلالت کنت بربیش از دو، اور جمع وہ ہے جو دلالت کرے بربیش از دو، دو سے زیادہ پر، اور جمع وہ اسم ہے جو دلالت کرے دو سے بسبب آ کے تغییر در واحدش کردہ باشن، اس سبب سے کہ اس کے واحد میں کچھ تغیر کیا ہوگا، نحویوں نے، اہل عرب نے اس کے واحد میں کچھ تغیر کیا ہوگا، چینجنگ کی ہوگی، رد و بدل کیا ہوگا۔ تو جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اس سبب سے کہ اس کے واحد کے آخر میں کچھ تغیر کیا ہوگا، کہ اس کے آخر میں کچھ، اس کے واحد کے آخر میں کچھ، در واحدش، اس کے واحد میں کچھ تغیر کیا ہوگا۔ لفظاً، یہ تغیر، یہ چینجنگ، یہ تبدیلی یا تو لفظاً ہوگی جو ہمیں آپ کو نظر آئے گی، یہ چینجنگ، یہ تبدیلی یا تو لفظاً ہوگی جو ہمیں آپ کو، لفظاً کا مطلب یہ ہے، لفظاً دیکھو یہ تغیر یا تو لفظاً ہوگا، چون رجالن، جیسے واحد کیا تھا اس کا؟ رجلن، تو کتنا بدلا؟ رجلن میں را پر زبر تھا، فتح، اور رجالن میں زیر آ گیا، رجو جیم پہ ضمہ تھا اور رجا یہاں پر فتح آ گیا، اور رجل میں الف بھی نہیں تھا، یہاں الف بھی آ گیا، تو اس کے واحد میں تغیر کیا نا، اور یہاں پر لفظاً تغیر ہوا ہے جو ہمیں آپ کو خوب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تقدیراً، یا اس کے واحد میں
تغیر کیا ہوگا، کوئی تبدیلی کی ہوگی تقدیراً، اس کی تقدیر میں لکھ دی ہوگی وہ تبدیلی، اور تقدیر دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی ہے۔ یا تقدیراً اس میں کوئی تغیر کیا ہوگا، ابھی جو تقدیراً تغیر ہوگا یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں باتیں مان بھی لی جاتی ہیں، سمجھ میں نہ آئے تو بھی ماننا چاہیے۔ دیکھو، یا تقدیراً، یا اس کے واحد میں کچھ تغیر کیا گیا ہوگا، لیکن یہ تغیر کیسا ہوگا؟ تقدیراً ہوگا، جو دکھا گیا نہیں۔ چوں فلکن، جیسے فلکن، فلکن معنی ہوتا ہے کشتیاں، کیا؟ کشتیاں، ناؤ چلتی ہے نا، بوٹ، دریا میں، ندی میں، سمندر میں، تو اسی کی جمع ہے فلکن، ہے کہ واحدش نیز فلکن است، کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے اور جمع بھی۔ ایسے ہی واحد اور جمع آ جائے تو مزہ ہی آ جائے، جمع بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، یہی واحد اور یہی جمع۔ دیکھیں فلکن، کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے اور جمع بھی فلکن ہے۔ اب یہاں کون سی تبدیلی؟ تو کہا کہ یہاں بھی تغیر ہے، تبدیلی ہے، لفظاً نہیں تقدیراً ہے، لفظاً نہیں بلکہ کیسے تقدیراً ہے آگے بتایا ہے، تو وہ یہ ہے۔ دیکھیں، یا تقدیراً، یا تغیر تبدیلی تقدیراً ہوگی، چون فلکن، جیسے فلکن، کہ واحدش نیز فلکن است، کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے، لیکن جو واحد فلکن ہے، جو فلکن کیا ہے؟ واحد ہے، بر وزن قفلن، کس کے وزن پر ہے؟ قفلن مانے تالا، قفلن مانے قفل مدینہ۔ دعوت اسلامی والوں سے تو سنا ہوگا، جو چشمہ لگاتے ہیں ایسے کر کے، کالا والا سب بند کر لیتا ہے، ادھر سائڈوں سے نہیں دکھنے دیتا ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا قفل مدینہ۔ تو قفل مانے تالا، قفل مانے تالا ہوتا ہے۔ تو جو فلکن واحد ہے یہ قفلن کے وزن پر ہے، اور قفلن واحد ہے، قفلن واحد ہے۔ وجمعش ہم فلکن، اور اس کی جمع بھی فلکن ہے، بر وزن اسدن، لیکن جمع کس کے وزن پر ہے؟ اسدن کے وزن پر ہے، اور اسدن کس کی جمع ہے؟ اسدن کی، کس کی؟ اور اسد مانے شیر، اسد مانے شیر، اسد کی جمع اسدن۔ تو جو فلکن جمع ہے وہ اسدن کے وزن پر ہے، اور جو فلکن واحد ہے وہ قفلن کے وزن پر ہے، یہی تقدیری تبدیلی ہے۔ بس فلکن مانے ناؤ اور کشتیاں، اور اسدن مانے شیر اور ناؤ کا فرق، وزن ایک ہے۔ جیسے فلکن، فلکن میں پہلے پر ضمہ ہے، پھر دوسرا لام ساکن ہے، آخری حرف پر دو پیش ہیں۔ اس دن میں بھی پہلے پر ضمہ ہے، دوسرا ساکن ہے، اور تیسرے پر دو پیش ہیں۔ تو یہ وزن ملایا جاتا ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا ان دونوں کا کیا کنیکشن ہے، وزن ملانا ہے، سیم ٹو سیم وزن آ رہا ہے، کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے قفلن کے وزن پر، اور جمع بھی فلکن ہے، لیکن جمع کس وزن پر ہے؟ اس دن کے